إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس محترم حاضرین جمعہ، تمام دینی و ملی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب کائنات نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ قاف کی ایک آیت کریمہ اور صحیح بخاری کی ایک روایت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم کو صحیح اور سچ باتیں کہنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم سامعین، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آئے دن ہم اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں جہاں روزے کو فرض کیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے رمضان اور قرآن کا تعلق بیان کیا۔ کا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن جیسی بابرکت کتاب نازل کی گئی۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہا اس کتاب کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت ہے،
لوگوں کے لیے رہنمائی ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، یہ کتاب ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے اور بہت سارے الجھے ہوئے مسائل کے درمیان یہ کتاب فرقان ہے، فرق کرنے والی ہے۔ حق و باطل کے درمیان یہ کتاب فرق کرنے والی ہے۔ جو میں نے دوسری آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ قاف کی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، یہ قرآن کریم کس کے لیے ہدایت ہے؟ قرآن کریم کس کے لیے ہدایت ہے؟ اس کے اندر نصیحتیں کس کے لیے ہیں؟ اس شخص کے لیے ہے لمن کان لہ قلب، جو شخص ایک زندہ دل رکھتا ہے، جس کے پاس ایک زندہ دل ہو، اس شخص کے لیے قرآن کریم کے اندر ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، اور وہ انسان قرآن کریم کو جب پڑھتا ہو تو اپنے ذہن و دماغ کو حاضر کر کے پڑھتا ہو، تب اس شخص کے لیے یہ قرآن کریم ہدایت ہے۔ ورنہ ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں 2 دنوں میں قرآن ختم کر رہے ہیں، 3 دنوں میں قرآن ختم کر رہے ہیں، شبینہ نمازیں ہوتی ہیں 1 رات میں قرآن ختم کر رہے ہیں، 5 پارے تراویح میں پڑھے جا رہے ہیں، 10 پارے پڑھے جا رہے ہیں، ہر 15-20 منٹ میں 1 پارہ ختم ہو جا رہا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ قرآن کے ساتھ اگر کھیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قرآن کریم بہت مؤثر کتاب ہے، بہت مؤثر کتاب ہے، بہت جامع کتاب ہے، لیکن کب؟ جب انسان اسے ذہن و دل کو، دل و دماغ کو حاضر کر کے تلاوت کرے گا تب۔ سیرت ابن اسحاق کے اندر ایک روایت صحیح سند کے ساتھ منقول ہے کہ کفار مکہ جب دیکھنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، حضرت حمزہ بن عبد المطلب ایمان لے آئے، کفار قریش نے ایک میٹنگ رکھی، میٹنگ میں یہ ہوا کہ کسی نہ کسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشن سے روکا جائے۔ لوگوں نے مشورہ کیا کہ کس شخص کو اپنا نائب بنایا جائے، اپنا خلیفہ بنایا جائے، کون شخص ہماری رہنمائی کرے، کون شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے، باتیں کون شخص کرے۔ قبیلہ قریش میں دیکھنے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد ایک شخص کا نام آیا جس کا نام عتبہ ابن ربیعہ، کنیت ابو الولید ہے۔ لوگوں نے کہا ابو الولید تم بات بڑی اچھی کرتے ہو، تمہیں بات کرنے کا انداز معلوم ہے، تم جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو، کیا چاہتا ہے آخر، معاملہ کیا ہے؟ ابو الولید عتبہ ابن ربیعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام عائد کرتا ہے کہ تم نے مارا ہے، پورے عرب کے اندر افتراق و انتشار پیدا کر دیا، لیکن محمد کوئی بات نہیں، تم ہمارے قوم کے ہو، ہمارے بیٹے ہو، ہمارے خاندان میں سے ہو، اگر کوئی مسئلہ ہے تو محمد میں تمہارے سامنے کچھ پرپوزل لے کر کے آیا ہوں، میں تمہارے سامنے بڑی اچھی ڈیل لے کر کے آیا ہوں۔ وہ ڈیل کیا ہے؟ اے محمد، اگر تمہیں پیسے دولت کی تمہیں ہوس ہے، پیسے روپیوں کی تمہیں چاہت ہے، تو ہم تمہیں عرب کا سب سے بڑا آدمی بنا دیں گے۔ اگر تم سرداری چاہتے ہو
تو ہمارے سردار بن جاؤ، اگر تم کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہاری ایک نہیں 10 عورتیں یا 10 لڑکیاں ہم تمہارے لیے حاضر کر دیں گے۔ اور ان تینوں چیزوں کے علاوہ چوتھی بات یہ ہے کہ اے محمد، اگر تمہارے اوپر کسی جادو کا اثر ہو گیا ہو، کسی نے آسیب کروا دیا ہو، اگر کسی جادو یا آسیب کا اثر ہے تو ہم اپنے خرچے سے عرب کے ماہر جادوگروں سے تمہارا علاج کرا دیں گے۔ ابو الولید عتبہ ابن ربیعہ کہتا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ جب بات مکمل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اقد فرغت یا ابو الولید، اے ابو الولید کیا تمہاری بات مکمل ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فاسمع منی، میری بات بڑے دھیان سے سنو ابو الولید، ابھی تک آپ کہہ رہے تھے میں نے آپ کی باتیں سنی، اب آپ میری بات سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کر کے سورہ فصلت کی تلاوت شروع کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی تلاوت شروع کر دی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فصلت شروع کر رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اللہ رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ قرآن عربی، یہ عربی زبان میں ہے، بشیرن و نذیرن، ڈرانے والی یہ کتاب ہے۔ اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اکثر لوگ اسے سمجھتے نہیں، سنتے نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فصلت کی تلاوت کر رہے ہیں، ابو الولید بہت دھیان سے سن رہا۔ سننے کے بعد جب مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ شخص اپنے ہاتھ کو پیچھے کی طرف کر لیتا ہے، ٹیک لگا کر کے بہت غور و فکر سے سننے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فصلت کی آیت نمبر 37 یا 38 تک پہنچتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے رات بھی ہے، دن بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ تم سورج کو سجدہ کرو نہ تم چاند کو سجدہ کرو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد سجدے کی آیت پر آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ آپ سجدے سے اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو الولید میری بات مکمل ہو گئی، ابو الولید میری بات مکمل ہو گئی، اب تم جانا چاہو تو تم جا سکتے ہو۔ ابو الولید کو قبیلہ قریش کے لوگوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ بات بڑی اچھی کر لیتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیل کر کے آ جاؤ، بات کر کے آ جاؤ۔ ابو الولید گیا تھا دوسرے انداز سے، واپس ہو رہا ہے بہت نرم دل ہو کر کے۔ قوم کے لوگ دیکھے ابو الولید کا چہرہ اترا ہوا، دور ہی سے پہچان لیا، کہا محمد کا جادو اس شخص پر بھی اثر کر گیا۔ پہنچنے کے بعد ابو الولید نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، محمد کا جو کلام ہے وہ کلام نہ ہی کسی جادو کا کلام ہے، نہ ہی کسی شاعر کا کلام ہے، اور نہ ہی محمد پر کسی جادو کا اثر ہوا۔ یہ ایسا کلام ہے جس کو میری کانوں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا ہے۔
اے عرب کے لوگوں، میرے خاندان، میرے قبیلہ کے لوگوں، میں تم کو اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو، جس حال میں ہے اس حال پر چھوڑ دو۔ عرب کے لوگ اس کی دشمنی کے لیے کافی ہیں، ایک دن اس کا کام تمام کر دیں گے تو تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے گا، اور اگر یہ عرب پر مالک بن جا رہا ہے تو پھر تمہارے ہی قوم کا نام ہوگا، تمہارے ملک کا نام ہوگا، پریشان کس لیے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ابو الولید، محمد کا جادو تم پر بھی اثر کر گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو عربی کو سمجھنے والے تھے، عربی کو سمجھنے والے تھے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم رمضان میں کئی قرآن ختم کر دیتے ہیں، کئی قرآن ختم کر دیتے ہیں، لیکن فہم و تدبر نہیں ہے ہمارے۔ اللہ رب العالمین کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا نہیں کہنا چاہ رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ عرب قرآن کی قرأت سنتے ہیں، اب وہ قرآن کو سمجھنے والے، اپنی آواز کو دھیمی پست کرنے والے، کہیں بلند کرنے والے لوگ ان کی نقل کرنے لگتے ہیں، اور ایسی ایسی آیتوں پر رونے لگتے ہیں جہاں اللہ رب العالمین جنت کی بشارت دے رہا ہوتا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے یہاں قرآن کو سمجھنا نہیں۔ ہم قرآن عربی کے معنی مفہوم ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ لوگوں کو عربی سکھاؤ، عربی سکھاؤ لوگوں کو، اگر عربی نہیں جانیں گے تو اسلام کی جو اصل روح ہے وہ نہیں حاصل ہو پائے گی۔ آج ہمارا معاملہ یہی ہے۔ رمضان کے مہینے میں اتنے بابرکت دنوں میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں، کیونکہ ہم اسے سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ قرآن میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور و معروف دعا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اجعل القرآن قرآن العظیم، کہ اے اللہ رب العالمین اس عظیم قرآن کو ربیع قلوبنا، ہمارے دلوں کو اس قرآن کے ذریعے سے نور بخش دے، ونور صدورنا، ہمارے سینے کو کشادہ کر دے، نور بھر دے، وذہب آذاننا، اللہ رب العالمین ہمارے غموں کو، وَأَجِلَّنَا، ہمارے غموں کو تو ہم سے دور کر دے، وَذَهَبَ هُمُومِنَا، اور جو بھی ہمارے دل کے اندر حسرت ہو، کوئی بھی کیفیت ہو، الہ العالمین تو اس کو نکال کر کے دور کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے یہ دعا کرتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ ہمارا لگاؤ کیسا ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ تو قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کی جو راتیں ہیں وہ راتیں قرآن کی راتیں ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الوحی کی روایت ہے، راوی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان الناس اجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور اس کے بعد وحینا، اور جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل سے ملتے تھے، اس وقت آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ حضرت جبریل آپ سے کب ملتے تھے؟ رمضان کے مہینے کی ہر رات حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا دور کرواتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت جبریل کی ملاقات ہوتی تھی، حدیث کے الفاظ ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، من الریح المرسلہ، جو ہوا بارش لاتی ہے اس ہوا سے بھی تیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ خیر کے کاموں میں ہوتا تھا۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج ہم کیسے عمل کر رہے ہیں؟ خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ہمارا معیار کیا ہے؟ اس حدیث کی روشنی میں ویسے تو روزے کی حالت میں قرآن کا ثواب اور ہونا چاہیے، لیکن اس حدیث کی روشنی میں جو صحیح بخاری کی روایت ہے، رمضان کی راتوں میں قرآن پڑھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ رمضان کی راتوں میں قرآن کی تلاوت کی جائے۔ آج قرآن سے ہماری دوری، قرآن کو ہمارا نہ سمجھنا، ہم میں سے جو لوگ کچھ سمجھتے بھی ہیں کہ قرآن کو کچھ سمجھتے ہیں، ان کا بھی معیار ایسا ہے کہ جہاں جہاں اللہ رب العالمین کی ڈانٹ آتی ہے وہاں ہم دوسروں پر تصور کرتے ہیں کہ یہ تو ان کے لیے ہے، جہاں اللہ رب العالمین کی بشارت آتی ہے وہاں بھی ہم دوسروں کو تصور کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کا معاملہ یہ تھا کہ قرآن کریم میں جہاں بھی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی تھی وہ اس کو اپنے خود کو اس پر تصور کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ڈانٹ رہا ہے۔ صحیح بخاری کی کئی ایک روایتیں ہیں، دو روایتیں میں بہت اختصار کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ حجرات کی دوسری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اس آیت کریمہ کا نزول ہوتا ہے کہ اے لوگو، اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں نہ جاننے کے بھی عالم میں تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے اور اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو خراب کر دے، برباد کر دے تمہارے اعمال کو۔ اس آیت کریمہ کا نزول ہوتا ہے، ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول، فطری طور پر ان کی آواز بڑی بلند ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا چھوڑ دیتے۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ثابت بن قیس نہیں آئے۔ کہتے ہیں کون ایسا شخص ہے جو ہمارے لیے ثابت بن قیس کی خبر لے کر کے آئے کہ ثابت بن قیس کس حالت میں، کیا معاملہ ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بیٹے موسیٰ بن انس کہتے ہیں انا اعلمہ لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے خبر لاؤں گا، ثابت بن قیس کی کیا حال ہے میں گھر جا کر کے پتہ کر کے آتا ہوں، اللہ کے رسول میں خبر لے کر کے آؤں گا۔ موسیٰ بن انس دوڑ کر کے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ثابت بن قیس چہرہ جھکائے ہوئے بہت افسردگی کے عالم میں بہت غمگین بیٹھے ہوئے۔ پوچھتے ہیں ما شانو کا، کیا معاملہ ہے، ایسا کیوں بیٹھے ہوئے ہو، چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ ثابت بن قیس کہتے ہیں کہ سارے اعمال اکارت ہو گئے، میری آواز تو نبی کی آواز سے بلند ہے، میری آواز تو نبی کی آواز سے بلند ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، میرے تو سارے اعمال اکارت ہو گئے، میں جہنمیوں میں سے ہو گیا۔ ثابت بن قیس رو رہے ہیں، موسیٰ بن انس آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بن قیس کا یہ معاملہ ہے۔ ثابت بن قیس رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے اعمال سب خراب ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موسیٰ بن انس پھر سے جاؤ اور میرے ساتھی کو خوشخبری سنا دو، انک لست من اہل النار، آپ جہنمیوں میں سے نہیں ہو،
وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اے ثابت بن قیس سن لو تم اہل جنت میں سے ہو، جنتی لوگوں میں سے ہو۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جو بہت سارے لوگ تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے جنت کی بشارت دی تھی کہ ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کے بارے میں کہا تھا کہ وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اے ثابت بن قیس تم جہنمیوں میں سے نہیں بلکہ جنتیوں میں سے ہو۔ یہ صحابہ کرام قرآن کو سمجھنے والے تھے۔ صرف یہی نہیں، صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت ہے، بہت مشہور آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا نزول ہوتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سورہ النساء کی غالباً آیت نمبر 86۔ اس آیت کا نزول ہوتا ہے، چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے کہ اس وقت تک نیکی نہیں حاصل کر سکتے جب تک اللہ کے راہ میں سب سے محبوب مال نہ خرچ کر دو۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سب سے مالدار ہوں، سب سے مالدار ہوں، میرا سب سے قیمتی جو مال ہے وہ بیروحہ نامی باغ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، تشریف رکھتے تھے، اس کے میٹھے چشموں سے پانی پیتے تھے، کھجور کھاتے تھے۔ آج بھی وہ باغ یا اس باغ کا کنواں مسجد نبوی کے 22 نمبر گیٹ سے جب آپ اندر جائیں گے تو داہنے طرف وہ کنواں آج بھی موجود ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا ہے، میرا سب سے محبوب مال بیروحہ نامی باغ ہے، میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتا ہوں۔ انہا صدقۃ للہ، میں اس کو اللہ رب العالمین کے لیے صدقہ کر رہا ہوں۔ وَأَجَرُّهَا وَذُخْرَهَا للہ، میں اس کا بدلہ اور اس پر اجر جو میں چاہتا ہوں وہ صرف اللہ رب العالمین سے چاہتا ہوں، آپ اس کو جہاں چاہیے جہاں خرچ کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری کو مشورہ دیا کہ اس کو لے جاؤ، اپنے بھائیوں میں، اپنے چچیرے بھائیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، عام لوگوں کے لیے اسے نہ چھوڑو بلکہ اسے خاص اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے صدقوں کا سب سے زیادہ مستحق جو ہے وہ ہمارا اپنا قریبی رشتہ دار ہے۔ اگر وہ اس زمرے میں آتا ہے تو سب سے پہلا حق قریبی رشتہ دار کا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری سے کہا کہ جاؤ اسے اپنے چچیرے بھائیوں میں اور اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ قرآن سمجھنے کا ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے؟ ایک آخری حدیث پڑھ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی روایت، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالی سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دعا کر رہے ہیں، اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفاء، اے اللہ رب العالمین شراب کے بارے میں کوئی بہت صاف حکم نازل فرما دے۔ حضرت عمر دعا کر رہے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوتی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ، کہ لوگ آپ سے شراب کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، شراب اور جوئے کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں نفع کم ہے۔ نفع کیا ہے؟ انسان بہت غمگین ہے، شراب پی لے کچھ دیر کے لیے اس کا دماغ معاف ہو جائے گا، تو کہا اس میں نفع کم ہے،
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ نقصان دہ ہے، یعنی نفع بہت تھوڑا ہے اور اس میں گناہ بہت زیادہ ہے۔ پہلا حکم یہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کا نزول کیا ہے۔ حضرت عمر وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ قرآن کریم نے حضرت عمر کی 5 جگہوں پر موافقت کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا چاہ رہے تھے، اللہ رب العالمین نے 5 معاملوں میں حضرت عمر کے سوچ کی موافقت کی۔ ان میں سے ایک شراب کا بھی معاملہ ہے۔ اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، حضرت عمر کی بات مکمل نہیں ہوئی، پھر دعا کر رہے ہیں اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفائن، کہ اللہ رب العالمین شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم فرما دے۔ سورہ النساء کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اے لوگو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ ہو، پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہو، دماغ معاف ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو۔ حضرت عمر کو بلایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا نزول کیا۔ حضرت عمر نے پھر دعا کی اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفائن، اے اللہ رب العالمین شراب کے بارے میں کوئی واضح بیان نازل فرما دے۔ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ نازل ہو گئی، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان، شراب بتلایا گیا اس سے پہلے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ 4 کام ہیں، یہ چاروں کام شیطانی کام ہیں، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ شراب پینا، جوا کھیلنا، آستانوں پر جانا اور فال نکالنا، کہا یہ چاروں شیطانی کام، انسان کے کام نہیں ہو سکتے ہیں۔ کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان ان کے ذریعہ سے تمہارے درمیان دشمنی کروانا چاہتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے کہا فہل انتم منتہون، کیا اب بھی نہیں رکو گے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے انتہینا انتہینا، آئے میرے رب اب ہم رک جائیں گے، اب ہم میں سے کوئی شخص ایسا کام نہیں کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دی، ابو طلحہ انصاری کے گھر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ لوگوں کو شراب پلا رہے ہیں۔ ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کر دیا ان اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے سے منع کر دیا ہے۔ اعلان کرنے والے نے اعلان کر دیا۔ ابو طلحہ انصاری نے کہا انس بن مالک باہر نکلو، باہر نکلو، دیکھو کیا معاملہ ہے۔ دیکھا، کہا ایک منادی پکارنے والا پکار رہا ہے کہ ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن الخمر، کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب سے منع کر دیا ہے۔ لحوم الحمر الاہلیہ، پالتو گدھوں کے گوشت سے بھی منع کر دیا ہے۔ کہا یہ 2 اعمال ایسے ہیں جن سے منع کر دیا گیا ہے۔ ابو طلحہ انصاری نے کہا احرقوہ، باہر نکلو اور شراب کو انڈیل دو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا، احرقتھا، میں نے شراب کو انڈیل دی، فجرت فی سکک المدینہ، شراب اس تعداد میں انڈیل دی گئی کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ یہ لوگ تھے قرآن کریم کو سمجھنے والے، اس کی آیتوں پر عمل کرنے والے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی کا قرآن سے لگاؤ دیکھیں، ہماری زندگی میں کس حد تک قرآن پر ہم کتنے عمل کرنے والے ہیں، قرآن کے ساتھ ہمارا تعامل کیسا ہے، قرآن کریم ہم کتنا سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
قرآن کریم ہدایت کس کے لیے ہے؟ سورہ کاف کی آیت کریمہ ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ جو شخص ذہن و دماغ کو، ذہن و دل کو حاضر کر کے قرآن کو پڑھے گا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، قرآن اس کے لیے ہدایت ہے۔ ورنہ وہی معاملہ ہے کہ ہم طوطوں کی طرح سے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اس سے نہ ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ آ سکتا ہے اور نہ ہی ہم قرآن کے کسی معنی و مفاہیم کو سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم سے اپنا لگاؤ مضبوط کریں۔ قرآن کریم ہماری زندگی کا ایک بہترین حصہ ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی جو روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے مہینوں میں ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل ایک دور کرواتے تھے، لیکن آپ کی وفات سے ایک سال قبل جو رمضان، آخری رمضان آپ کی زندگی کا تھا، اس میں حضرت جبریل نے 2 دور کروایا تھا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس اعتبار سے ہماری عمر بڑھ رہی ہے اس اعتبار سے قرآن کے ساتھ ہمارا لگاؤ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے پچھلے سال 10 پارہ پڑھا ہے تو اس سال 15 پارہ ہمیں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ایک قرآن ہم نے پڑھا ہے تو 2 قرآن ہونا چاہیے ہماری زندگی میں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہمیں وقت کو بہترین منظم طریقے سے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہمیں اپنے اوقات کو منظم کرنا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن فہمی عطا فرمائے۔ الہ العالمین قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعامل بہتر کر دے۔ الہ العالمین قرآن کریم کو ہماری زندگی میں داخل کر دے۔ الہ العالمین ہماری زندگی قرآن کے فرمان کے مطابق کر دے۔ الہ العالمین کل یہ نہ ہو کہ رسول شکایت کریں کہ ہماری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اور قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ الہ العالمین اس شکایت سے ہم کو محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہماری زندگیوں کو میں قرآن بھر دے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں کو قرآن جیسی نعمت عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں کے غم کو تو قرآن کے ذریعہ سے دور کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔